بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 96 ہے، 96، اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 108 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو، کہ سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئل، جیسے کہ سوال کیے گئے، موسیٰ من قبل، حضرت موسیٰ اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر، اور جو اختیار کرے گا کفر، بالایمان، ایمان کے بدلے، فقد ضل، سو وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھا راستہ۔ ترجمہ یوں ہے، کیا اے مسلمانوں تم بھی چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح کے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے تھے، اور جو ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کرے وہ یقیناً راہ راست سے دور ہٹ جائے گا۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے موسیٰ سے سوالات کیے جا چکے ہیں؟ دوسری بات، جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بزرگان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہودی بیہودہ سوالات بھی کیا کرتے تھے، نامناسب مطالبات بھی کیا کرتے تھے، اور مدینے کے یہودی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے تھے، اس خدشے سے کہ یہودیوں کی اس بدترین اور مضر عادتوں کا کہیں مسلمان شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ بعض سیدھے سادے مسلمان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا سوالات بھی کرنے لگے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو کثرت سے سوالات، یعنی بہت زیادہ سوالات اور بیجا سوالات کرنے سے منع کر دیا، اور مسلمانوں سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 میں بھی ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اسی مسئلے میں یوں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات مت کیا کرو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں وہ تمہیں ناگوار۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھا جائے کہ ذہن میں آنے والے ہر سوال کا مفید ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ سوال کرنے سے پہلے اپنے ضمیر سے سوال کر لیا جائے کہ یہ سوال قابل سوال ہے یا نہیں۔ آج بھی بعض مسلمان دین اسلام کے احکامات پر بیجا اور فضول سوالات علماء کرام سے، بزرگان دین سے، مشائخین سے، مفتیان کرام سے کیا کرتے ہیں۔ انہیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ سوالات کرنے کی اجازت ہے، قرآن خود کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے سوال کرو، لیکن
وہ سوالات بے جا نہ ہوں، وہ سوالات نامناسب نہ ہو بلکہ مناسب ہوں۔ نماز کے مسائل پوچھئے، فرائض، واجبات، مستحبات، سنتیں، مکروہات، مفسدات، روزے سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق، حج سے متعلق، عمرے سے متعلق، قربانی سے متعلق، وراثت سے متعلق، سود سے متعلق، نکاح سے متعلق، طلاق سے متعلق سوالات کریں۔ آپسی حقوق سے متعلق اور دیگر تجارتی امور میں حلال اور حرام کی شکلوں سے متعلق اہم سوالات ہیں، دریافت کرنا چاہیے اور جن کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی اور اس کے مقصد کو پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔